پہلے تشخیص کی جاتی ہے کہ بیماری اس کو کون سی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جب بیماری کا پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، پھر وہ معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر، طبیب، حکیم کہ یہ بیماری لگی کیوں ہے، کیا وجہ بنی. اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ علاج مرض کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. ہمیں دوائی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں ہم دوائی. اللہ ذوالجلال نے بھی انسان کے ساتھ جو قرآن میں کلام کیا ہے وہ اسی انداز کے ساتھ کیا ہے. سورہ فجر میں اللہ پاک نے انسان کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ انسان تو بیمار ہے، تجھے ایک بیماری لگ گئی ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے سبب مرض بھی ذکر کیا کہ وہ بیماری لگی کیوں ہے، بیماری لگی کیوں ہے. اور تیسری وجہ اللہ پاک نے جو اس صورت میں ذکر کی ہے وہ علاج مرض ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج کیا ہے. تو آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے. کتنی چیزوں کا جی؟ دو چیزوں کا. بیان مرض اور سبب مرض. بیان مرض اور سبب مرض. اللہ پاک فرماتے ہیں میں انسان کو آزماتا ہوں، پرکھتا ہوں، امتحان لیتا ہوں. آیا اس کو مال و دولت دے کے، بادشاہ بنا کے، عہدے پہ بہا کے پھر بھی امتحان لیتا ہوں، اور عہدے سے اتار کے، کرسی چھین کے، اقتدار چھین کے، ملک کا اقتدار چھین کے، ختم کر کے، اور مال و دولت لے کے فقیر کر کے بھی آزماتا ہوں. تو جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے، اب چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملے. انسان کو کیا ملے؟ اللہ کی نعمت ملے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے جی؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے گیت گا، اللہ کی تعریف کر. تو یہ جب انسان کے اوپر اللہ پاک نعمتیں کرے، رزق اس کا فراخ ہو جائے، مال و دولت آ جائے، تو اس وقت اس انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے. تو کس ذات کا؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم،